یہ دین اسلام خالی پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک فکر دیتا ہے، ایک کردار دیتا ہے، ایک موریلٹی کا معیار دیتا ہے، ایک انسانیت کی سوچ دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں لی، ساری رسمیں کرتے پھرے، اس میں اسلام کی روح نہیں آئے گی آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک شخص کی، ایک انسان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اپنی ایفرٹ کے ذریعے دور کر دے، اللہ پاک اس کے بدلے قیامت کے دن کی اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، قیامت کے دن کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہیومینیٹیرین ہونا، اپنی سوچ میں انسانیت کو رکھنا، انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے لیے مرنا، انسانیت سے پیار کرنا، انسانیت کو عزت دینا، انسانیت کی پریشانی کو ختم کرنا، انسانیت کی راحت کے لیے، مسرت کے لیے، فرحت کے لیے سٹرگل کرنا، یہ اسلام، یہ سیرت محمدی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے پاس کھانے کا نہ ہو تو اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو، اپنا بھی دوسرے کو دو، یہ اسلام ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میرے صحابہ میں ایک قبیلہ ہے اشعری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہیں، حالانکہ نہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نہ وہ قریشی تھے، نہ ہاشمی تھے، وہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اشعری، قبیلہ بھی۔ اور فرمایا ہم منی و انا منہم، وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے کیسے ہو گئے اور وہ آپ سے کیسے بن گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایک کردار ہے، اس قبیلے کا، اس قبیلے کا ایک کنڈکٹ ہے، اس قبیلے کا ایک بیہیویئر ہے، اس قبیلے کا ایک کلچر ہے، اس قبیلے کی ایک ہیبٹ، ایک عادت ہے، اس سے مجھے اتنا پیار ہے کہ وہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ قبیلہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جب ان میں سے کچھ لوگوں کا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا رہ جاتا ہے تو وہ سارا کھانا پینا، گندم، چاول، دال، گھی، دودھ، کھجور، جو کچھ ہوتا ہے اکٹھا ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور ایک برتن لے کے سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ وہ سارا کچھ برابری سے جب دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت محمدی۔ اور اس کردار کو، سوچ کو اپنائیں گے تو امن کا قیام ہوگا۔ جب آپ اپنا مال بھی دوسرے کو کھلائیں تو دوسرے کو لوٹیں گے کیسے؟ یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیڈر ہیں وہ سارا ملک لوٹ کے کھا گئے، اتنا لوٹا ہے قطرہ 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 کر کے کہ لوگ تو قطرے قطرے سے دریا بناتے ہیں، انہوں نے سمندر بنا دیے، قطروں سے سمندر بنا دیے اور قطروں سے اربوں بنا لیے، اربوں۔ تو ان اربوں کو بچانے کے لیے پھر عرب ہی آئیں گے نا، اربوں کی حفاظت بھی اربوں کے ذریعے ہوگی، چھوٹا موٹا تو کوئی کر نہیں سکتا نا، حفاظت چھوٹا موٹا نہیں کر سکتا۔ اور قطرہ قطرہ کر کے چونکہ عرب بنائے ہیں تو اب اس قطرے قطرے کی حفاظت کے لیے قطری آئیں گے نا۔ جب آپ لوٹنے پر آتے ہیں، دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ملک کا مال کھاتے ہیں، 20 کروڑ عوام کا مال کھاتے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنا کھانا بھی دوسروں میں برابر بانٹ دے اور سارے مل کر کھائیں، وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف یہ ہے سیرت مصطفیٰ، ایک طرف یہ ہے، یہ سیرت قارون کی ہے اور وہ سیرت مصطفیٰ کی ہے۔ ہمیں راستہ چوز کرنا ہے۔ کرپشن کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ ومن کان عنده فضل ظہر فلیعد بہ علی من ظہر لہ۔ صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی الفضل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے، اسے لوٹا دے، جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔ تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے، جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا
کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ شاید ایک دانہ بھی آقا ضرورت سے زائد بچانے کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے۔ حضور علیہ السلام کے لفظ پہ توجہ فرمایا، حکم فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، یہ نہیں فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ دے دے، اسے دے دے، جس کے پاس ضرورت کا نہیں، دینا نہیں فرمایا۔ اگر فرمائے نا دے دے تو دینے میں احسان کا تصور ہوتا ہے، جیسے آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اپنا ہے اس کو دے رہے ہیں، اپنا ہے اسے دے رہے ہیں، دینا اور چیز ہوتی ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ نے، ہم سب کے آقا و مولا نے نہیں فرمایا کہ دے دے، فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا نہیں۔ سمجھانا، میسج دینا یہ مقصود تھا۔ جب معاشرے میں نا انصافی ہو جائے، معاشرے میں ناہمواری ہو جائے، کچھ لوگ لوٹ لوٹ کے کھا جائیں اور وہ اربوں کھربوں کے مالک بن جائیں، اور کچھ لوگوں کو عزت کی روٹی نہ ملے، ان کو پانی نہ ملے، بجلی نہ ملے، آرام نہ ملے، پنکھا نہ ملے، روزگار نہ ملے، علاج نہ ملے، گولی نہ ملے، ہسپتال کا انتظام نہ ملے، زندگی دوبر ہو۔ جب معاشرے میں اتنی ناہمواری ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا لوٹا دے۔ سمجھ لو کہ یہ جو پیسہ تمہارے پاس ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے، میرے بیٹے وہ الحمدللہ آپ کا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ ان غریبوں کا تھا جو بھوک سے مر رہے ہیں، اس نظام نے ظلم سے چھین کر تمہیں پہنچا دیا، ان کو واپس لوٹا دو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو الحمدللہ نہ کہو، وہ تمہارا نہیں ہے۔ حرام مال پہ الحمدللہ نہیں کہا جاتا، حرام مال پر الحمدللہ نہیں کہتے، مال حلال پہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوٹا دے اسے جس کا حق تھا، اور اس ظالم تمہارے تخلیق کردہ نظام نے ان غریبوں کمزوروں سے چھین کر تمہاری جھولی تک پہنچا دیا، لوٹا دو انہیں، جن کا مال تھا انہیں لوٹا دو۔ یہ 20 کروڑ عوام کا مال ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، محروموں کا مال ہے، ان جوانوں کا مال ہے جو ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، جن کے بچے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ تربیت کے طریقے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی محتاج کی مدد کے لیے ایک قدم چل کے جائے، صرف ایک قدم، فرمایا 10 سال مسنون اعتکاف کرنے سے بڑی عبادت۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ دیہات سے ایک شخص آیا ہے، عرابی بدو، اس کو زیادہ آداب معلوم نہیں ہے، مسجد کے، بارگاہ نبوی کے آداب معلوم نہیں، پڑھا لکھا نہیں، کبھی آ کے بیٹھا نہیں تھا، سیدھا آیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، کچھ سوال پوچھے، مسائل پوچھ کر اس کو تھوڑا پریشر تھا، وہ اٹھا اور مسجد کے سین میں ہی کھڑے ہو کے ایک طرف پیشاب کرنے لگ گیا۔ یہ رخ اسلام کے اور سیرت مصطفیٰ کے دکھائے ہیں ہمیں؟ بتائیے، بولیے۔ نہیں، مسجد کے کونے میں سین میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے زور سے آواز کی، اس کو روکا، مت کرو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، خبردار پیشاب۔ آقا علیہ السلام نے ان کو خبردار کر کے روک دیا، خبردار، اسے نہیں معلوم، اسے مت روکو۔ اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے، تم روکو گے وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، اسے کر لینے دو، اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ روک دیا، اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب کر کے اسے بلایا اور پھر پیار سے سمجھایا، کہا یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ خیال کرنا۔ اور پھر صحابہ کو کہا کہ تم ڈول بھر کے پانی کا لے آؤ، پانی کا ڈول لے آؤ، اور بھئی اس کا جو جگہ ہے فرش صاف کر دو دھو۔ یہ ہے بیہیویئر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری مسلم کی، متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی اور جنازہ لے کے گزرے اس کے اعزاء اقارب۔ جو ہی آپ نے جنازہ دیکھا تو آپ اس انسانی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کا معمول تھا جس کا بھی جنازہ گزرتا آپ کھڑے ہو جاتے احترام، حالانکہ ساری انسانیت آپ کے قدموں کی دھول پر قربان۔ ہر ایک کو عزت و تکریم آقا علیہ السلام کے نالے نے پاک کے صدقے سے ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے جوڑے کے صدقے ملتی ہے، مگر ہر جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے کان میں کہا، یا رسول اللہ، یہ جس کا جنازہ یہ شخص یہودی تھا،
کان میں کہا یا رسول اللہ، یہ یہودی تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور فرمایا فقال الیست نفسا، ارے بتانے والے کہ یہودی تھا، بتاؤ انسان نہیں تھا؟ میں انسان کے جنازے کا احترام کر رہا ہوں، اس سے غرض نہیں ہے اس کا مذہب کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص صدقہ دے، ہر شخص چیریٹی کرے، یہ ترمذی شریف ہے، ہر شخص چیریٹی کرے، سردار جی اور بشپ صاحب ہر شخص چیریٹی کرے، صدقہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ صدقہ کہاں سے دے، وہ غریب کی مدد کہاں سے کرے، خود بھوکا ہے وہ چیریٹی کہاں سے دے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، جس کے پاس کچھ نہیں دینے کو وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا پڑے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ اب مذہب کی علامت بن گئی ہے آج چہرہ روکھا رکھنا، غیظ و غضب چہرے پہ رکھنا، آنکھوں میں چہرے پر جلال رکھنا، ہم سمجھ اس سے کوئی دین کا روگ پیدا ہوگا۔ تاجدار کائنات کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام گناہگاروں سے بھی پیار کرتے، مسجد میں غلطی سے کسی نے پیشاب کر دیا اس کو بھی ڈانٹا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے۔ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت سے پیار ہے۔ چہرے کو فرمایا مسکراتا رکھو، میں یہ بتا رہا تھا، فرمایا مسکرا پڑو، ہم سے تو مسکراہٹ بھی چھین لی ہے، اور مذہب کا مذہبی کردار جو ہے اس میں تو مسکراہٹ الا ماشاءاللہ نام کی نہیں رہی۔ ہماری طبیعتوں میں غصہ آ گیا، دین غصے کا نام نہیں، غصے سے نفرت آتی ہے، دین محبت کا نام ہے، دین شفقت کا نام ہے، دین پیار کا نام ہے، دین مسکراہٹ کا نام ہے، منہ بسوڑنے کا نام نہیں ہے۔ جس کے چہرے پر مروڑ، یبوست، خشکی اور عجیب سی کیفیت دیکھو سمجھو اس کو حضور کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں، مسکراتے چہروں کا حضور کی سیرت سے تعلق ہے۔ اب حدیث پاک سناتا ہوں، یحییٰ ابن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو جب دیکھو مسکراتا رہتا، جب دیکھو ہنستا ہے، جب ملو ہنستا نظر آتا تھا، جب ملو جب دیکھو وہ ہنستا ہی ہنستا تھا۔ کسی نے ذکر کیا آقا علیہ السلام کے سامنے، آقا وہ ہر وقت ہنستا ہے، وقت بے وقت ہنستا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے سنا تو میرے اور آپ کے تاجدار کائنات آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انشاءاللہ وہ جنت میں بھی مسکراتا ہوا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ایک صحابی پوچھتے ہیں، ابو شریح روایت کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں جس سے جنت واجب ہو جائے میرے لیے۔ فرمایا 3 کام کر لو جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا بات ہمیشہ نرمی اور محبت کی کرو، طیب الکلام، ہمیشہ جو گفتگو کرو اچھی کرو، اس گفتگو میں نرمی ہو، گفتگو میں پیار ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو، گفتگو میں شیرینی ہو، گفتگو میں دوسرے کے لیے الفت ہو، گفتگو سخت نہ کرو، کرخت نہ کرو، نرم کرو، نرم دم گفتگو، ایک یہ کرو۔ دوسرا بذل السلام، ہر طرف سلامتی پھیلاؤ، امن پھیلاؤ۔ یہ جو آپ السلام علیکم کہہ کے ملتے ہیں یہ بھی امن کا میسج ہے، تم پر امن ہو، تم پر سلامتی ہو، امن اور سلامتی پھیلاؤ۔ اور تیسرا ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ آپ دیکھ لیں سادہ سا نسخہ دیا، فرمایا جنت واجب ہو گئی، اور فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی ٹرم آج ہم نے نہیں بنائی کہ کوئی کہے کہ شاید آج ہم نے گھڑ لی ہے، یہ انتہا پسندی کا لفظ نہیں، 1500 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ فرمایا انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتدال کی راہ پر، موڈریشن پہ چلو منزل کو پالو گے، اعتدال کی راہ پہ چلو منزل کو پالو گے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے اسی طرح، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، ایک نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا آقا کوئی اور نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ نہ کر۔ اس نے عرض کیا آقا کوئی اور نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب۔ اس نے 3 بار پلٹ پلٹ کے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصے کی آگ بجھا دو۔ ارے یہ غصے کی آگ ہے جو نفرتیں پیدا کرتی ہے،
جو گلے کٹواتی ہے، جو ایک دوسرے کا مال لوٹتا ہے، بندہ عزتیں لوٹتا ہے، خون بہاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ اگر غصہ کی آگ جو بھڑک اٹھی ہے یہ بجھ جائے تو درندہ سے پلٹ کر بندہ بن جائے گا۔